جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور دوسرا، میں نے کمنٹ میں ایک شارٹ ناول محبت میں درد کا لنک پن کیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے اس ناول کو بھی لازمی دیکھیں۔ بہت ہی مزیدار ناول ہے۔ مناہل، پتہ ہے جو تم کہنا چاہتے ہو۔ شیرو، تم اس کی باتوں میں مت آؤ، ورنہ یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ اتنے میں آنٹی نے آواز دی۔ انہوں نے ہمارے لیے چائے بنا دی تھی۔ پھر میں نے ان کے ساتھ باتیں کر کے چائے پی اور واپس جانے کی اجازت مانگی۔ مناہل مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آئی۔ مناہل، اپنے دوست سے کہہ دینا، اس کی ساری کرتوت مجھے پتہ ہے اور اسے اس کی سزا بھی ملے گی۔ شیرو، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم اب ناراض نہیں ہو۔ مناہل، ناراض نہیں ہوں، بس اسے کچھ دن تڑپنے دو تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور ہاں، تمہیں میری شرط بھی ماننی پڑے گی۔ شیرو، کیسی شرط؟ مناہل، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم جاؤ۔ پھر مناہل سے ہاتھ ملا کر میں پیدل ہی اس کے گھر سے چل پڑا۔ ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ موہت کی کار میرے آگے آ کر رک گئی اور اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ موہت، کیسی ہے مناہل؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا کہا مناہل نے؟ وہ مجھ سے بات کرے گی؟ تو نے اسے سب بتا تو دیا ہے نا؟ اسے یقین تو ہو گیا نا؟ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی موہت نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ کتنا ہو رہا تھا، مجھے دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ شیرو، ارے رک جا میرے باپ، کتنے سوال پوچھے گا ایک بار میں ہی؟ وہ ٹھیک ہے اور اس سے میری بات ہو گئی ہے۔ موہت، کیا کہا اس نے؟ بتا تو صحیح، اسے سچائی بتا تو دی تم نے۔ وہ ناراض تو نہیں ہے نا؟ شیرو، خود ہی بات کر لے جا کے، مجھے کچھ بولنے بھی دے گا۔ موہت میری بات سن کر چپ ہو گیا۔ مجھے پھر سے ہنسی آ رہی تھی، مگر میں نے خود پر قابو کیا۔ شیرو، تیری اور روزی کی ساری ویڈیو وہ کمینے بھیج رہے تھے مناہل کو۔ اب ایسی ویڈیو دیکھ کر کسے غصہ نہیں آئے گا؟ بہت غصے میں تھی وہ پہلے تو بات ہی نہیں سن رہی تھی اور مجھے بھی گھر سے نکال رہی تھی، مگر شکر مناؤ کہ میں نے بات سنبھال لی۔ اسے میں نے سب سچ بتا دیا اور اسے یقین بھی ہو گیا۔ پر تو خود سوچ، جو کچھ تو نے کیا ہے، اس کے بعد اس کا غصہ جائز ہے کہ نہیں؟ موہت، جانتا ہوں یار، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ایک بار مناہل مان جائے، دوبارہ کبھی کسی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ شیرو، فکر نہ کر، مان جائے گی۔ اسے تھوڑا ٹائم دے اور تب تک کوئی غلطی مت کرنا، ورنہ پھر مجھے مت کہنا۔ موہت، وہ سچ میں مان جائے گی نا؟ شیرو، سالے
مجھ پر یقین نہیں ہے تجھے؟ موہت، تجھ پر ہی تو یقین ہے، میں تیرا شکریہ کس طرح ادا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شیرو، چل چل اب بس کر، پہلے گھر چلتے ہیں، پھر مجھے گاؤں واپس جانا ہے۔ موہت، گاؤں؟ مگر کیوں؟ نہیں، تو آج یہیں رہے گا۔ شیرو، ابے کل سے کالج جانا ہے کہ نہیں؟ مجھے جا کر اپنی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ موہت، تو یہیں سے چلے جائیں گے یار، ویسے بھی ابھی کون سا پڑھائی ہونی ہے۔ شیرو، جو بھی ہو مجھے گھر جانا ہوگا، کل بھی تو یہی تھا نا۔ موہت، کل تو آج بھی رہ لینا یار۔ شیرو، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو آج رات مناہل کے سپنے دیکھ، پھر کل اسے کالج میں مل بھی لینا، اور مجھے آج گھر جانے دے۔ باتیں کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ موہت کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا ہوا چلا تھا۔ گھر پہنچے تو سامنے شمائلہ باجی، رخسانہ آنٹی اور ناصرہ باجی بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ رخسانہ، کہاں تھے تم دونوں؟ تم شیرو، تم تو کام کہہ کر گئے تھے اور سارا دن ہی باہر ہی نکال دیا، یہ بھی تمہارے ساتھ تھا؟ شیرو، وہ جس کام سے گیا تھا وہیں دیر ہو گئی، موہت بھی وہیں آ گیا تھا اور تب سے ہم ساتھ میں ہی تھے۔ موہت، موم، جلدی سے ایک اچھی سی کافی پلاؤ، پھر شیرو کو واپس گاؤں بھی جانا ہے۔ رخسانہ، گاؤں جانا ہے؟ نہیں، آج تمہیں یہیں رہنا ہوگا، کل چلے جانا۔ شیرو، نہیں آنٹی، جانا پڑے گا، کل سے کالج شروع ہو رہے ہیں، اس لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ رخسانہ آنٹی نے زیادہ زور نہیں دیا اور میری بات سمجھتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ شمائلہ باجی موہت کو دیکھ کر خوش تھیں اور میری طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی تھیں اس بارے میں۔ میں نے انہیں مسکراہٹ دے کر آنکھ مار کر اشارہ کیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میرا اشارہ سمجھتے ہی ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر موہت کو گلے لگا لیا۔ موہت، کیا ہوا باجی، آپ رو رہی ہیں؟ شمائلہ، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میرا بھائی آج واپس آ گیا ہے۔ شمائلہ باجی کی بات کا مطلب موہت سمجھ گیا تھا اور اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ کتنا کچھ غلط کر گیا تھا۔ پھر اس نے بھی شمائلہ باجی کو ساتھ لگا لیا۔ ناصرہ باجی اور میں دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ باجی کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ موہت، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے باجی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ شمائلہ، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوا اسے بھول جا میرے بھائی، مجھے واپس مل گیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اتنے میں آنٹی بھی کافی لے کر آ گئیں۔ اپنے دونوں بچوں کو پیار سے گلے لگے دیکھ کر وہ بھی کچھ پل انہیں دیکھتی رہیں، پھر بولیں، رخسانہ، چلو چلو کافی پی لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آج کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے بہن پر، ماں کے ساتھ تو اچھے سے بات بھی نہیں کرتا۔ موہت نے جب آنٹی کی یہ بات سنی
تو شمائلہ باجی سے الگ ہو کر رخسانہ آنٹی کو سائڈ سے اپنے ساتھ لگا لیا جو کافی رکھ رہی تھیں ٹیبل پر۔ موہت: سوری، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ رخسانہ: آج تجھے ہوا کیا ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے: تم دونوں کہاں گئے تھے؟ کیا جادو کر دیا ہے تم نے آج اس پر؟ شیرو: میں نے تو کچھ نہیں کیا آنٹی۔ شمائلہ: یہی ہے جادوگر، ماں سب ٹھیک کر دیتا ہے، یہ سب کو پیار دیتا ہے ہمیشہ۔ شمائلہ باجی نے یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہی تو میں نے نظریں جھکا لیں۔ اتنے میں رخسانہ آنٹی میرے قریب آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا، پھر دھیرے سے میرے کان میں بولیں: رخسانہ، تھینک یو مجھے اور میرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ آنٹی نے بہت دھیمے سے میرے کان میں کہا تھا جسے کسی نے نہیں سنا، پر جب وہ مجھ سے الگ ہوئی تھیں تو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے اسمائل دی اور پھر کافی پینے کو کہا۔ ناصرہ باجی خاموشی سے بس مجھے دیکھ رہی تھیں اور کبھی شمائلہ باجی کو کافی ختم ہوتے ہی میں نے گاؤں جانے کی تیاری کی۔ پہلے میں موہت سے گلے ملا اور کل کالج ملنے کا کہا، پھر آنٹی سے ملا تو انہوں نے گلے ملتے وقت مجھے زور سے ساتھ لگا لیا اور کان میں بولیں: جلدی آنا۔ پھر میں گاڑی کے پاس گیا تو شمائلہ باجی جو ناصرہ باجی کے ساتھ کار تک آئی تھیں، مجھے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر وہ جلدی سے: شمائلہ، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ تھینکس، تم نے موہت کو سنبھال لیا، تم بہت اچھے ہو، جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ شمائلہ باجی کے چہرے پر اسمائل تھی۔ ان کی بات کا مطلب میں سمجھ رہا تھا، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناصرہ باجی بھی میرے ساتھ تھیں۔ پھر ہم دونوں گاؤں کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی، نہ میں کچھ بول رہا تھا نہ باجی۔ پھر باجی نے ہی بات شروع کی: ناصرہ، یہ موہت کا چکر کیا تھا؟ میں جانتی ہوں کہ کچھ تو گڑبڑ تھی جو تو نے ٹھیک کی ہے، اس لیے شمائلہ تمہیں تھینکس کہہ رہی تھی۔ شیرو تھوڑا اپسیٹ تھا باجی، اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے بس دونوں کا وہ جھگڑا ختم کروا دیا، اس لیے موہت خوش ہو گیا اور اس کو خوش دیکھ کر شمائلہ باجی اور آنٹی بھی خوش تھیں۔ ناصرہ، تم صبح سے اسی کام میں لگے تھے کیا؟ شیرو: جی ناصرہ، میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ رہوں گی سارا دن۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو اچھا ہی ہوا جو تم نے ان دونوں کو جھگڑا ختم کروا دیا۔ ویسے کس بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا؟ شیرو: کچھ نہیں باجی، وہ پارٹی میں موہت کو کسی نے دھوکے سے شراب پلا دی تھی، پھر ایک لڑکی نے موہت کے ساتھ فلرٹ کیا جس کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ناصرہ: کل رات میں نے بھی تو تھوڑی سی پی لی تھی نا، میں نے کچھ۔ ناصرہ باجی نے اچانک کل رات والی بات چھیڑ دی۔ وہ بات کرنے سے جیسے تھوڑا جھجک بھی رہی تھیں، شاید ڈر رہی تھیں یا کچھ اور، مگر وہ میری طرف دیکھنے سے بچ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح باجی سے وہ بات کروں۔ جب باجی کل رات میں میرے ساتھ کر رہی تھیں، شاید وہ مجھے
کچھ اور سمجھ کر وہ سب کہہ رہی تھیں۔ اب اگر میں اس بات کا ذکر کروں تو شاید انہیں اچھا نہ لگے۔ شیرو، مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کل رات ڈرنک کرنے کی؟ آپ تو ہوش میں تھی نہیں۔ ناصرہ، وہ بس ہو گیا۔ میری فرینڈ نے مجھے چیلنج کیا تھا اور میں کر گئی۔ جانتی ہوں میں نے پہلی بار وہ سب کیا۔ شیرو، جانتا ہوں باجی، آپ ایسی نہیں ہو۔ بے فکر رہیں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ویسے آپ کل کسے یاد کر رہی تھیں؟ ناصرہ، کسے مطلب؟ شیرو، آپ نے نشے میں مجھے کوئی اور سمجھ کر کچھ کہہ رہی تھیں۔ ناصرہ، کیا سمجھ رہی تھیں؟ ناصرہ باجی ایک دم سے بولیں۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر میں بات کرتے کرتے رک گیا۔ شیرو، کچھ نہیں، جانے دیجیے، جو ہوا سو ہوا۔ ناصرہ، پلیز بتاؤ نا، میں کیا سمجھ رہی تھی؟ تمہیں میں نے کچھ کہا تھا کیا تم سے؟ شیرو، آپ کو سچ میں یاد نہیں؟ باجی نے نا میں گردن ہلائی۔ میں ابھی بھی اس بات کو کہنے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ ویسے بھی ابھی تک باجی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ جسے لگے کہ کل رات جو انہوں نے کہا وہ مجھے ہی کہا۔ شیرو، شاید آپ مجھے کوئی اور سمجھ رہی تھی نا؟ شیرو، تمہیں میری قسم، کل رات جو بھی ہوا وہ سچ سچ بتاؤ۔ شیرو، آپ یہ قسم دینے کے بغیر بات نہیں کر سکتی کیا میرے ساتھ؟ میں کبھی آپ سے جھوٹ بولتا ہوں کیا؟ تو سنیے، مجھے لگا کہ رات آپ مجھے وہ لڑکا سمجھ رہی تھیں جو آپ کو پسند ہے اور آپ بتا نہیں رہیں، جس کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کا، ناصرہ آپ کا، شیرو آپ کا شوہر ہوں۔ ایسی بات آپ مجھے تو نہیں کہہ سکتی نا۔ اب بتائیے، کون ہے وہ جسے آپ اپنا شوہر مانتی ہیں؟ کہیں آپ نے چپکے سے کسی کے ساتھ؟ ناصرہ، وہ تم ہی ہو۔ ناصرہ باجی نے جب یہ بات کہی تو مجھے جھٹکا لگا اور میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ باجی ایسی بات کہہ سکتی ہیں، وہ بھی پورے ہوش و حواس میں۔ شیرو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کہیں آپ نے پھر سے ڈرنک تو نہیں کی؟ ناصرہ، میں پورے ہوش میں ہوں اور جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ یو آر مائی ہسبینڈ، تم میرے شوہر ہو۔ شیرو، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ لگتا ہے آپ کی رات کی ابھی تک نہیں اتری۔ ناصرہ، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ شیرو، آئی لو یو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، پر یہ سچ ہے۔ آئی لو یو فرام مائی ہارٹ۔ اور یہ بہن بھائی والا پیار نہیں، یہ وہ پیار ہے جو ایک لڑکی لڑکے سے کرتی ہے۔ شیرو باجی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ناصرہ، پلیز۔ شیرو، مجھے بیچ میں مت روکو ورنہ میں اپنی بات نہیں کہہ پاؤں گی۔ میں پہلے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی اور ایک بہن کی طرح ہی پیار کرتی تھی، مگر پھر وہ سب ہوا جب تم نے میری زندگی تباہ ہونے سے بچائی۔ اس وقت جب میری دنیا مجھے اجڑتی نظر آ رہی تھی، تب تم فرشتہ بن کر وہاں آئے
اور نہ ہی میری عزت بچائی بلکہ میری زندگی بھی بچائی، کیونکہ اس کے بعد میں اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی، مگر تم نے آ کر مجھے بچا لیا۔ تم نے شاید وہ سب ایک بھائی ہونے کے ناطے کیا، اور میں جانتی ہوں تم مجھے بہن کے روپ میں ہی پیار کرتے ہو، مگر تم نے جو کیا اس کے بعد کون لڑکی ہوگی جس کے دل میں پیار نہیں ابھرے گا ایسے لڑکے کے لیے جس نے اس کو بچایا۔ میں نے تو تمہیں کچھ بتایا بھی نہیں تھا، پھر بھی تم نے میری اداس آنکھوں میں خاموشی میں میرا درد دیکھ لیا۔ میرا سگا بھائی، میری فیملی جو نہ دیکھ سکی وہ صرف تم نے دیکھ لیا، بلکہ مجھے اس جہنم سے بچا لیا۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کب میری ارمان پورے کر دیے، مگر میں اسی وقت سے تمہاری بیوی بن گئی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں غلط ہوں جو انجانے میں ہوئے اس حادثے کو تقدیر کی مرضی سمجھ رہی ہوں، مگر جب ہم دونوں اس دن عامل بابا کے یہاں گئے تب خود تقدیر نے میری آرزو پوری کر دی اور میری جھولی میں تمہیں ڈال دیا۔ اب تم خود ہی بتاؤ، جو رشتہ خود تقدیر نے جوڑا ہے میں اسے کیسے نہ مانوں؟ میں تو اسی دن سے تمہیں اپنا شوہر مان رہی ہوں، مگر تم ہی دھیان نہیں دے رہے۔ تم دھیرے دھیرے میری زندگی سنوارتے گئے، پر میری آنکھوں میں چھپی میرے دل کی بات نہیں دیکھی۔ پہلے نوکری پر اتنی اونچی پوسٹ، بہن جیسی دوست، اتنی اچھی کمپنی، اتنے اچھے انکل آنٹی، اور کیا کیا بتاؤں۔ تم نے مجھے وہ سب دیا جو کسی کو قسمت سے مل سکتا ہے۔ مجھے اب اپنی زندگی میں تمہارے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں تم سے کب سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کل رات وہ سب میں نے ہی پلان کیا تھا، ورنہ میں کبھی تم سے کہہ پاتی کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ چاہے کل میں نے نشے کی حالت میں اپنے دل کی بات کی، پر وہ سب سچ تھا۔ تم ہی میرے سب کچھ ہو، اور میں اب تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔